سامعین، روٹی اور مسیح کے بدن میں کیا مشابہت ہے، اس بارے میں ہم بشپ صاحب سے سن چکے ہیں۔ ہماری درخواست پہ وہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اور بشپ صاحب، ہم سب اس بات کے لیے ذہنی طور پہ بڑی کیا کہنا چاہیے کہ ہم بڑے بے چین ہو رہے ہیں کہ اس سے آگے ہم سنیں روٹی کے بارے میں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو سکوں۔ میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو سلام، جیتے رہیں۔ اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پچھلا سلسلہ ہی ہے جو روٹی کا ہے۔ ہاں جی بالکل، اور بہت سارے خط ہمیں ملے ہیں اور سب نے یہ لکھا ہے کہ روٹی کی یہ شکل سن کر، دیکھ کر، اس بارے میں جان کر ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہو۔ تو ہمارا تو دوسرا پروگرام آلریڈی تھا ہی اس بارے میں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جب کوئی روٹی کو سمجھ جائے، زندگی کی روایت کو سمجھ سکتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ زندگی کی روایت اسی پہ ہے کہ اگر انسان جی رہا ہے تو وہ روٹی کے حصول میں ہے، اور حقیقت میں روٹی کا جو حصول ہے اس میں تعلیم بھی ہے، اور اس میں صحت بھی ہے، اس میں ملنساری بھی ہے۔ یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے۔ تو جب مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہاں جی، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی، تو یہ اس بات کو کوڈ کرتی ہے کہ روٹی کا مطلب کھانے سے نہیں ہے۔ روٹی کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ روٹی سے جیتا نہ رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو خداوند، جو یہوہ قدوس ہے، جو خداوند ہے، جو رب ہے، اگر کوئی اس کی قربت میں رہتا ہے تو اس کی ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی۔ بالکل۔ اس کا جو بریتھ سسٹم ہے، اس کا جو آکسیجن ہے، جو اس کی زندگی کا سلسلہ ہے، وہ اس کی حضوری سے ہے۔ مطلب یہ ایک حصہ تو ہے لیکن مکمل چیز نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا۔ کیونکہ اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں روٹی میری چل رہی ہے اور میں جی رہا ہوں، آپ دیکھو کہ لوگوں کے اپنے فوکر ہیں، اپنے شپ ہیں، اپنی کاریں ہیں، کہ جس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو روٹی تو ہے ان کے پاس، اپنے فوکر تیارے ہیں، اپنی شپ ہیں، اور ان کی بڑی بڑی اعلیٰ فراری مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، فورٹ ٹائپ جیسے قلعے ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آتی، اطمینان نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ بالکل، تو یہ جو تسلی کا سرچشمہ ہے نا، وہ مسیح ہے، اور اسی لیے اس نے کہا جو مجھے کھائے گا، تو پھر کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو خداوند کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ ہے اطمینان کی باتیں، وہ ہیں تسلی کی باتیں، وہ ہیں وہ باتیں جو شکر کی ہیں۔ تو اس لیے جو اس نے کہا مجھے کھائے گا، اس کا مطلب جو میری باتوں کو اپنے اندر رکھے گا۔ اور اس کی کیا باتیں ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ آپس میں بانٹ لو۔ جس شخص کے اندر بانٹنے کی صفت نہیں ہے وہ شیطان ہے، بھلے وہ کوئی نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، جو کچھ بھی ہو، جس کے اندر بانٹنے کی صفت نہیں ہے، کیونکہ بانٹنے والا خود خدا کی صفت ہے، وہی بانٹتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کوئی شخص تھا تو اس کے پاس بہت تھوڑا سا تھا۔ ایک دن اس نے خدا کے سامنے دعا کی کہ میرا تھوڑا سا ہے، میں اچھے طریقے سے کھا بھی نہیں سکتا، تو مجھے بھی دے تاکہ میں بھی صحیح طرح کھا سکوں۔ تو آگے سے جواب آیا کہ یہ میں تھوڑا تھوڑا تجھے دے رہا ہوں تاکہ تو جیتا رہے، ورنہ اگر ایک دم دے دیا تو چند دنوں میں مر جائے گا، جب تیرا رزق مجھ سے ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مرنا تو میں نے ایک دن ہے، تو مجھے دے دے۔ جب دے دیا تو اس نے وہ اچھی طرح سے تکے شکے یہ وہ خوب کھایا، اور کچھ جو اس کے پاس بچا تھا اس نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ جیسے وہ بانٹ رہا تھا، ایک کوئی دو اور آ گئے، انہوں نے کہا کہ تو بانٹ رہا ہے، ہم سے بھی لے لے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو ذرا بانٹ دے۔ وہ بھی دن گزر گیا، اور لوگ دیتے گئے، وہ بانٹتا گیا، وہ دیتے گئے، بانٹتا گیا، اس نے بانٹنے والا سلسلہ روکا نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ شکایت کر رہا ہے خدا سے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں میں مرا نہیں، تو نے جھوٹ بولا تھا۔ خدا نے کہا کہ تو اس دن کا مر چکا ہے جس دن کا تو نے بانٹنا شروع کیا ہے، کیونکہ جو اپنے لیے صرف جیتا ہے
اصل میں وہ مرا ہے، اور جو بانٹتا رہتا ہے، لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے، لوگوں میں مکس ہو جاتا ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر خدا کی صفت ہے، خدا اس کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے مسیح نے کہا اگر تم مجھے کھاؤ، اور مسیح کا کھانے کا کیا، مسیح نے یہاں تک کر دیا کہ اپنا آپ دے دیا، صحیح میں تمہارے لیے دیتا ہوں، یہ ہے روٹی، اپنا بدن میں اپنا بدن، اپنے بدن کا مطلب ہے اپنا آپ، اپنے آپ کو دے دیا، میرے پیس کر دو۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، دوسروں کے پیس کر رہے ہیں، دوسروں کو کاٹ رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ روٹی کا سلسلہ جو ہے جی وہ صرف انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ حقیقت ہے کہ جو بہت سارے آپ نے بھگتوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے جو میڈیٹیٹر ہیں ان کو دیکھا ہوگا، وہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہاں جی، اور ان کا کام ہے صرف بیٹھے رہنا، سوچنا خداوند کی قربت کے بارے میں، تو ان کو کوئی روٹی کی، وہ جسمانی روٹی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، طلب ہی نہیں رہتی۔ ہاں یہ لفظ زیادہ خوبصورت ہے، طلب۔ تو جو طلب ہے نا، اصل میں یہ روٹی ہے کہ جب تک کسی کی طلب ختم نہیں ہوتی، بھلے وہ لالچ کی ہے، لالچ ہے تو ہے وہ بھی روٹی، کیونکہ روٹی وہ چیز ہے جس کے بنا، جس کے بغیر کوئی رہ نہ سکے۔ جب یسوع مسیح 40 دن کے روزے میں تھے تو ابلیس نے آ کے یہی کہا ان پتھروں کو کیا روٹیاں بن جائے، تاکہ تو تسلی پائے۔ اس کی جو اس کی جو طلب تھی اس نے اتنی بڑھا دی۔ آج جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، چوری ہوتی ہے تو وہ بھی طلب ہے، اگر سیکس ابیوز ہوتا ہے تو وہ بھی طلب ہے، اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی شخصیت کی بات ہے، طلب ہے کہ میری رسپیکٹ ہو۔ تو مسیح نے کہا جب کوئی مجھے کھائے گا تو اس کے اندر میں آ جاؤں گا، اور جب مسیح اندر آ جائے گا تو مسیح نے کسی کو نہیں مارا، مسیح نے کسی کو کسی سے نہیں چھینا، مسیح نے کسی کو ابیوز نہیں کیا، مسیح نے کوئی سیٹ نہیں ڈھونڈی، وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ لومڑیوں کے بھٹ، ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں۔ اصل میں کیا وجہ ہے؟ سر دھرنے کی جگہ کا مطلب ہے تو لے لے، جو میرے پاس ہے وہ تو لے لے۔ جہاں پر یہ بات آئے گی کہ مجھے ملے، مجھے ملے، مجھے ملے، یہ شیطانی بات ہے، یعنی جس میں یسوع آ گئے اس میں میں چلی گئی، میں ختم ہو گئی۔ ابلیس نے ہمیشہ کہا نا کہ میں اپنا تخت اونچا بناؤں گا، اس کے اندر وہ بھوک بڑھتی گئی، لیکن مسیح نے کہا کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرو، اور جو چھوٹے کرنے کی بات ہے یہی ایک زندگی کی بات ہے، اور یہ ہے زندگی کی روٹی جو اطمینان والی ہے۔ کیونکہ جب اس کی روٹ دیکھتے ہیں تو مجھے روحانی روٹی کے تعلق سے بیابان نظر آتا ہے، جی، جو بیابان میں من برسایا گیا تھا، بالکل۔ تو یہ جو لفظ ہے من، اس کا مطلب ہے کیا؟ تو بنی اسرائیل جو ہے جب بیابان میں پھر رہے تھے تو انہوں نے وہ من کھایا، ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تو مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں، اور تمہارے باپ دادا نے وہ روٹی کھائی جو بیابان میں دی گئی تو وہ مر گئے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، آسمان سے روٹی اتری اور وہ میں ہوں، بیابان میں جو من کھایا وہ مر گئے، لیکن وہ بھی آسمان سے اتری۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی سٹیجز ہیں، ایک آسمان کی سٹیج ہے جو شکایت سے ہے، ایک آسمان کی سٹیج ہے جو خود ہے، کہ جو بیابان میں دی گئی روٹی وہ شکایتی روٹی تھی، وہ شکایت کو مد نظر رکھ کے یہوہ پاک خدا نے دی، کیونکہ لوگوں نے موسیٰ کو شکایت کی کہ مصر زیادہ اچھا تھا، کہ ہم وہاں پر روٹیاں کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے اور کھیرے کھاتے تھے، مزے اٹھاتے تھے، لیکن جو اس نے خود دی اس کے بارے میں کہا گیا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اب یہ ہے کہ جو ہم شکایت کے ساتھ یا محنت کے ساتھ یا کھینچ کر یا لوٹ کر کرتے ہیں تو وہ کھانا ہماری موت کا سبب بن جاتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جو ہم برکت کے ساتھ، دعا کے ساتھ انتظار کر کے مانگتے ہیں اور وہ خود دیتا ہے، وہ ہے زندگی کی روٹی، کیونکہ یسوع مسیح نے خود دیا۔ اور اس کے آگے پھر ایک اور روٹی ہے جب اس کا رحم ہو جاتا ہے، ایک بیابان کی روٹی، ایک مسیح خود دے رہے ہیں اپنا بدن، ایک روٹی ہے جو
گلیل کی جھیل پر دی گئی. مجھے موقع ملا، میں وہاں گیا کہ جہاں پر 12 ٹوکرے اٹھائے گئے. اب ہے وہ بھی روٹی، وہ روٹی ہے برکت کی. ایک روٹی ہے شکایت کی، ایک روٹی ہے برکت کی، اور ایک روٹی ہے جو اپنا آپ دے دینا. اپنا آپ دے دینا جو ہے یہ در حقیقت محبت کی بات ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا آپ دے دیا. میں اکلوتا بیٹا نہیں کہتا، کیونکہ اکلوتا بیٹا بھی تو اپنا آپ ہی ہے نا. اپنا آپ دے دیا تاکہ جو کوئی، میں اس آیت کو اس طرح پڑھتا ہوں، تاکہ جو کوئی اس میں سے کھائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو جب ہم اس کی محبت کو کھاتے ہیں، اور مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو، جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے ہو. تو یہی بات ہے. ایک پنجابی کی مثال کہانی میں نے سنی تھی بڑی پرانی، کہ ایک لڑکی تھی، وہ کسی کو چاہتی تھی، وہ اس کو ملنے جاتی تھی، وہ اس کو مچھلی پکڑ کے کھلاتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو مچھلی نہ ملی. اس نے اپنے ہی ران کا ایک پیس نکالا اور اس لڑکی کو کھلا دیا. جب اس نے اس کی پٹی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو نے، تو اس نے کہا اصل میں آج مچھلی نہیں پکڑی گئی، تو میں نہیں چاہتا کہ تیرے ٹیسٹ میں فرق پڑے. یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ جب کسی سے حقیقی پیار ہو، حقیقی پیار کا مطلب ٹھنڈا پیار نہیں ہوتا. حقیقی پیار کا مطلب ہے کہ فل ایموشنل، پورے جذبے کے ساتھ. اور جب پورے جذبے کے ساتھ ہو تو پھر انتظار نہیں کیا جاتا کہ میں ان کو کون سی روٹی دوں، کیونکہ بنی اسرائیل نے شکایت کر کے روٹی لی. ایک وہاں پر روٹی دی گئی، بلیسنگ کی روٹی. اب یہاں پر خدا اتنا ایموشنل ہے انسان کی محبت میں، اتنا جذباتی ہے انسان کی محبت میں کہ اس نے اپنا آپ ہی دے دیا. اور جب اپنا آپ دے دیا، اب اس کی پٹی بھی دیکھنی ہے، جیسے اس لڑکی نے پٹی دیکھی. وہ زکریا کی کتاب میں لکھا، اس دن وہ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے یہ زخم کہاں سے لگے، تو پھر وہ کہے گا یہ زخم مجھے میرے اپنے دوستوں کے گھر سے لگے. اب یہ ہے کہ اگر ہم مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو مسیح کو لے لیتے ہیں، تو پھر اس کو لینے کے بعد جو اس کی پین ہے وہ بھی مسیحوں کے اندر ہی ہے. جب پین ہے تو اس لیے وہ کسی کو پین دیتے نہیں ہیں. ان کے اندر درد ہے تو اس لیے وہ کسی کو درد دیتے نہیں ہیں. اور جن کے اندر وہ پین نہیں ہے بھلے وہ مسیحی کہلاتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے مسیح کو لیا ہی نہیں. اور جو کسی کو مارتا ہے، دکھ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح کا ہے، یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. جی بالکل. اور جو خدا کی اپنی شباہت ہے وہ اس بات کی خوبی ہے کہ ہاں خدا ایسا تھا، محبت کرنے والا، ہاں خدا ایسا تھا، لے کر اٹھانے والا، ہاں خدا ایسا تھا، بانٹنے والا، ہاں خدا ایسا تھا، دکھ لے لینے والا، کندھوں پہ اٹھا لینے والا، اپنا خون دے دینے والا، خدا ایسا تھا. لیکن کسی کا خون لینے والا ابراہیم کی قربانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے پہلے نمرود تھا. نمرود کا دور اور ابراہیم کا دور ایک ہی ہے، کیونکہ جو تارا تھا وہ نمرود کا ہی جنرل تھا. تو نمرود کا یہ طریقہ تھا، وہ خون لیتا تھا. صحیح. اور یہوہ خدا نے ابراہیم کو کہا نہ 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 نہ، اس بچے پر چھری نہ چلانا. یہ دیکھو اب فرق ایک دم سے نظر آتا ہے. جو نمرود ہے وہ کہتا ہے اپنا بیٹا مجھے دے دو، اپنا جو پلوٹا بیٹا ہے نمرود کہتا ہے وہ مجھے دے دو. اب کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کتنے لوگ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. تو اب ان کو اگر کمپیئر کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ قادر مطلق خدا نہیں ہے، یہ نمرود کے فالوور ہیں. کسی کے لیے جان دینا صفت خداوندی ہے، کسی کی جان لینا یہ شیطانی بات ہے. یہی ہے بیس کہ جو دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پروردگار، جو دینے والا، جو پرورش کرنے والا ہے. تو جو کسی کا من اٹھا لیتا ہے، جو کسی کی روٹی اٹھا لیتا ہے، بلکہ مسیح نے کیا کہا، یہ 12 ٹکڑے اٹھا لو ان کے لیے جن کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھو فکر مندی نا، یہ خدا کی فکر مندی ہے. اگر ہم کسی کی ضرورت بن جائیں، کسی کی پیاس بجھائیں، کسی کے ہو جائیں، تو وہ ہے حقیقت میں روٹی. اس لیے بائبل میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے.
جو اسرائیل کی بات ہے وہ ایک الگ کلچر ہے، جی بالکل، کمپلیٹلی الگ کلچر ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں سے سب سے الگ ہے۔ بالکل، بائبل اس کو کہتی ہے کہ نرالے لوگ۔ جب ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو، تب میں تمہاری روٹی پانی میں برکت دوں گا۔ پھر لکھا ہے ان جیسے کام نہ کرنا، پھر تم میرے لوگ کہلاؤ گے۔ پھر غیر قوموں نے ان کو دیکھ کر کہا یہ نرالے لوگ ہیں۔ تو یہ نرالے لوگوں کی باتیں جو ہیں ان میں نرالی باتیں ہیں، ان میں 3 روٹیاں بنتی ہیں، ایک روٹی ہے فطیری، ایک روٹی ہے خمیری، اور ایک روٹی ہے چکوری۔ اچھا، جو چکوری روٹی ہے 4 کونوں والی، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہوہ کی روٹی ہے۔ اچھا، میری پھپھو پراٹھے بناتی تھی چکور، ہاں وہ میں نے بھی سیکھے، ہاں میں نے بھی سیکھے وہ، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی خاص مقصد بھی ہے۔ یہ خاص مقصد ہے، اور میں جب اسرائیل گیا وہاں سے میں لے کے آیا ہوں چکوری روٹی۔ اچھا، اور وہ فطیری ہوتی ہے اور چکوری ہوتی ہے۔ اچھا، فطیری بھی اس طرح سے ہے کہ اسی وقت آٹا بناتے ہیں، اور وہ جو آٹا ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر گندم اگائی جاتی ہے، اور اس کے گھیوں سے وہ روٹی بنائی جاتی ہے جو چکوری ہے۔ اسپیشلی وہاں کیوں؟ وہ اس لیے کہ زیتون کے پہاڑ پر سارا سلسلہ روٹی کا اسی پہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح آسمان پر گئے، جو داؤد بادشاہ وہ بھی اسی پر چڑھا، اسی پہاڑ پر۔ یسوع مسیح نے تعلیم زیادہ زیتون کے پہاڑ پر دی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ روٹی کا پہاڑ ہے۔ آگے چل کے ہم زیتون کے تیل پر بھی بات کریں گے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پہاڑ پر ایسی زرخیز زمین، ہاں جی، وہ کہ جہاں پہ گندم اگائی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ کچھ پہاڑ ہیں نا جو پتھریلے پہاڑ ہیں، کچھ ہیں جو ٹوٹلی راکی ہیں، جو بالکل گنجے پہاڑ جن کو کہتے ہیں، کچھ ہیں زرخیز پہاڑ ہیں۔ تو وہ اسرائیل میں زرخیز پہاڑ بھی ہیں، گنجے پہاڑ بھی ہیں، وہ سارے سینا کے بیابان میں ہیں جو گنجے پہاڑ ہیں، اور جو زرخیز پہاڑ ہیں وہ گلیل کے ایریا میں بھی ہیں، اور یہودا کے ایریا میں بھی، سامریا میں بھی ہیں۔ اچھا، تو اس پہاڑ پر وہ گھیوں اگاتے ہیں، اس روٹی کو وہ پھر چھلنی کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک اس طرح کا ویل سا بنا ہے جس کے اوپر کانٹے کانٹے سے ہیں، تو وہ اس کے اوپر پھیرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 کونوں والا 4 حرف ہیں جو یہوہ کے ہیں، ید ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے یہوہ۔ اور پھر 4 حرف ہیں جو مسیح کے ہیں، جو یسوع کے ہیں، ید، شین، واو، ہے۔ تو یہ 4 کونے ہیں۔ ایک ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور شین کا مطلب ہے پسلی، اور واو کا مطلب ہے کیل، اور ہے کا مطلب ہے دیکھو۔ تو یہ بن گیا یشوع۔ ایک کونے میں اس کا ہاتھ دیکھو، دوسرے کونے میں اس کی پسلیاں، تیسرے کونے میں کیل، اور چوتھے کونے میں ہے کا مطلب ہے دیکھو۔ ہاتھ، پسلی، کیل، دیکھو۔ تو وہ مکمل طور پہ مسیح کی پوری تصویر نظر آتی ہے اس میں۔ جو یہوہ کا ہے وہ بھی 4 ہے۔ ید کا مطلب ہے ہاتھ، ہے کا مطلب ہے دیکھنا، واو کا مطلب ہے کیل، ہے کا مطلب ہے دیکھنا، جس کا مطلب ہے ہاتھ دیکھ، کیل دیکھ۔ تو یہوہ بذات خود الگ دیکھتا نہیں ہے، یسوع ہے جو یہوہ کو پیش کرتا ہے۔ ہاتھ یسوع کا ہے، ہاتھ دیکھ، یسوع کا ہاتھ دیکھ، اس میں کیل دیکھ، یسوع کا ہاتھ دیکھ۔ تو یہ ہے یہوہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زیتون کے پہاڑ پر جو گھیوں تیار ہوتی ہے، اس کا جو آٹا بنتا ہے، اس سے جو روٹی تیار کی جاتی ہے، وہ ہے قربانی کی روٹی، وہ ہے محبت کی روٹی، وہ ہے دے دینے کی روٹی۔ پھر آ گیا جو فطیری روٹی ہے، خمیری روٹی، فطیری۔ فطیری روٹی اس کو کہتے ہیں جو بغیر خمیر کے ہوتی ہے، ادھر سے آٹا گوندا اور ادھر سے تیار کر کے روٹی بنا دی۔ خمیری روٹی جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کو 2 دن آٹا گوندا رکھے۔ ضروری نہیں کہ اس میں خمیر ملاؤ، ہوتا ہے خمیر بھی اسی طرح تیار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ آٹا گوند کے ایک رات رکھتے ہیں، دوسرے دن پکاتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ
خمیر آ جاتا ہے صحیح. تو اس کو کہتے ہیں خمیری روٹی. خمیری روٹی کا مطلب ہوتا ہے گناہ کی روٹی. اچھا. کیوں؟ جب انسان بالکل ریلیکس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں کرنے کو تو پھر وہ غلطیاں کرتا ہے. اور فطیری روٹی کا اس لیے کہتے ہیں پاک روٹی کہ وہ ادھر سے گوندا ادھر سے، کیونکہ وہ جلدی جلدی میں دکھوں کی روٹی کو کہتے ہیں فطیری روٹی ہے، دکھوں کی روٹی کو کہتے ہیں فطیری روٹی. اچھا. جو ریلیکس ٹائم کی روٹی ہے اس کو کہتے ہیں خمیری روٹی. اور جو زیتون کے پہاڑ سے گھیوں لی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محبت کی روٹی یا قربانی کی روٹی. اب یہ جو تینوں روٹیاں ہیں یہ صرف اسرائیل میں استعمال کی جاتی ہے. دوسرے ملکوں میں نان ہے، لوز ہیں، بڑی بڑی بریڈ روٹی ہے یا کچھ اس طرح، وہ ہے ساری فیشنی روٹیاں. لیکن جو روایت کے مطابق ہے، جو خداوند کے سامنے رکھی گئی یا خداوند کے سامنے نہ رکھی گئی یا جس کو خاص تہواروں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ سب کا جو فوکس ہے وہ اسرائیل میں ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو روٹی توڑ کر دی تھی، وہ فطیری روٹی تھی. وہ فطیری روٹی تھی، وہ تازہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی تھی جس میں کوئی، کیونکہ وہ ریلیکس نہیں تھے. وہ تو مسیح خداوند تو سفر میں تھے، وہ تو اپنے ایک دوڑ میں لگے ہوئے تھے، وہ تو اپنے ایک ٹارگٹ میں تھے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم دنیا کے خمیر سے بچے رہو، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کہتی ہے خیر ہے، جیسا بھی ٹائم چل رہا ہے خیر ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کئی طرح سے لوگوں کا کمپرومائز ہے. تو خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمپرومائز نہیں، پیور، جس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں، وہ ہو. جب ہم بغیر ملاوٹ کے زندگی گزارتے ہیں تو وہ خداوند کہتا ہے یہ میری زندگی ہے، جس میں تابع نرالے بنیں گے نا. تو جب لوگوں کے ساتھ، یہ بھی بائبل کی ایک سچائی ہے کہ افسوس تم پر جب سب لوگ تم کو بھلا کہیں. دنیا داری کا یہ طریقہ ہے جس کو سب لوگ اچھا کہتے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، کتنا ہر دل عزیز ہے، کتنا دل کو موہ لینے والا ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے، کتنا اپنائیت والا ہے. لیکن بائبل کہتی ہے اس کو کہ تم پر افسوس کہ تم ہر دل عزیز ہو. جو پالوس ہے وہ کہتا ہے اگر آج تک میں آدمیوں کو راضی کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. جو خدا کے بندے ہیں وہ آدمیوں کو راضی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. ان کی سیدھی بات ہے کہ یہ ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. یہ ہے وہ روٹی. ہم کون سی روٹی بننا پسند کرتے ہیں، ہم کون سی روٹی لینا پسند کرتے ہیں، ہم کون سی روٹی بانٹنا پسند کرتے ہیں. کیا محبت کی روٹی جو چھن جاتی ہے، کیا فطیری روٹی جو فوراً اپنے آپ کو دے دیتی میں ہوں، یا خمیری روٹی کہ چلو خیر ہے، دوسرے کو لے لو، دوسرے کو یوز کر لو، خود اپنی جیب سے نہ پیسہ نکالنا، نہ اپنا گھر کھولنا، نہ کسی کو چائے پلانی، نہ کسی کے لیے کرسی رکھنی، نہ کسی کے لیے جگہ بنانی. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا داری کی ہے. اس لیے مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. زندگی کی روٹی کا مطلب ہے خوشی کی روٹی جو دوسروں کو خوش کرتی ہے، نہ کہ اپنے لیے. بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت اچھا لگا اس بارے میں سن کر، جان کر. اور عزیزو، بے شک ہم سب نے تسلی بھی پائی ہے اور برکت بھی پائی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. بشپ صاحب بہت شکریہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو آداب، سلام. جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں. پھر ملیں گے. جے مسیح کی.